السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت اپنے 9 پارے کی آیت نمبر 152 پہ سورہ اعراف کی ہم پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک نظم کے ساتھ قرآن پاک کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا وہ بعد میں یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ لوگ اگر ہماری لائیو کلاسز میں آنا چاہتے ہیں تو جو میرا چینل ہے اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک واٹس ایپ گروپ کا جوائننگ لنک ملے گا۔ آپ اس کو جوائن کر کے ان کلاسز میں لائیو بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور جو پرانے لیکچرز ہیں اس کے لیے ہماری آسان قرآن کورس اور زوم کلاسز کی جو پلے لسٹ ہے وہ اویلیبل ہے۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر وہاں سے ان تمام پرانے لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے اس کے آپ تمام تفسیر اور لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو ہم آج کا اپنا سبق جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جو پچھلا جب رکوع مکمل ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا کوہ طور سے واپس آئے تھے تورات لے کے، یا اس کی جو اللہ تعالیٰ نے وہ تختیاں ان کو دی تھیں وہ لے کر جب وہ واپس پہنچے تھے، تو اس میں خاص بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہمیں دیکھنے والی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے جب آ کے دیکھا تو نیچے ان کے جو قوم تھی ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک بچڑا جو ہے اس کو معبود کے طور پر بنا لیا تھا، جو کہ اپنے زیورات کو گھلا کر انہوں نے بنایا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا تھا حضرت ہارون کے ساتھ۔ اور وہاں پہ ہم نے خاص طور پہ یہ دیکھا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جس طریقے سے قرآن پاک نے یہاں پہ ایڈریس کیا اور ہم کو بتایا ہے، تو ہم نے وہاں پہ چیز دیکھی تھی کہ جس طرح سے بائبل میں حضرت ہارون کے اوپر یہ بہتان لگایا گیا ہے کہ اس تمام معاملے کے اندر وہ جو تھے وہ ایک مین ان کا کردار تھا، اور انہوں نے جو ہے یہ سارے معاملے میں جو ہے لوگوں کو موٹیویشن دی تھی۔ تو اس کے برعکس قرآن جو ہے وہ اس نے بالکل کلیئرلی بتایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں تھا، وہ جو تھے وہ بالکل اس معاملے میں انوسنٹ تھے، اور مجبوراً انہوں نے جو اپنا ایکسکیوز دیا کہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ زیادہ انتشار پھیل سکتا ہے، کہ اگر میں اس معاملے میں زیادہ رجٹ ہوتا ہوں یا ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہاں تک اس لیول پہ وہ قوم آ چکی تھی کہ وہ حضرت ہارون کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھی۔ تو ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور رحم کی اپیل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ ان ہمارے دشمنوں کو خوش مت کریں کہ جو یہ چاہتے ہیں، یعنی کہ جو اگر آپ ہم پر غضب ناک ہوں گے یا غصہ کریں گے تو اصل میں یہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ تو بالکل ایسا ہی چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہم سے درگزر فرمائیں اور ہم پر رحم اور کرم کریں۔ تو یہاں سے یہ بات جو ہے اب ہم آگے آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان بے شک الذین وہ لوگ جو اتخذوا جنہوں نے بنا لیا تھا اجلا، اجلا یعنی کہ وہ بچڑا، سینالہم یعنی کہ انقریب، سین کا مطلب ہو گیا انقریب، سینالہم انقریب انہیں پہنچے گا، غضب غضب انقریب انہیں پہنچے گا، غضب غضب، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت، فی میں الحیات، حیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طریقے سے، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، المفترین جو افترا کرنے والے ہیں یعنی کہ بہتان باندھنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک جن لوگوں نے بچڑا بنا لیا تھا تو عنقریب انہیں ہم ان کے رب کا غضب جو ہے وہ پہنچے گا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا کردار ادا کیا تھا وہ تقریباً ہمیں جو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی 3000 کے قریب ان لوگوں کی تعداد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ان کو لازمی جو ہے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اور ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی، اور ان کو پھر بعد میں مار دیا گیا تھا۔ وذلت اور ذلت، فی میں الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طریقے سے ہم نجزی المفترین بہتان باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک مطلب اور بھی ہم کو نکلتا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی یہ روش تھی جس میں وہ نافرمانیوں میں چلے آ رہے تھے، اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے پے در پہ وہ جس طرح سے نافرمانیاں کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، کیونکہ جو وہ قومیں جب ان کے درمیان رسول موجود ہوتے ہیں اور رسول کی وہ نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کے جو دین وہ لے کر آتے ہیں یا شریعت لے کر آتے ہیں اس طریقے سے اس پر جب وہ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو بنی اسرائیل ہے ان کو ایک وہ مقام جو ہے وہ دنیا میں سے، یعنی کہ ان کو مختلف مواقع دیے گئے۔
آخری یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے انکار کیا، ان کو نہیں مانا، اور اس کے بعد آخری ٹائم پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا بھی انہوں نے انکار کیا. تو اس سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو یہی کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایک تو ساری قیامت تک یہ جو نصارہ ہیں یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار ہیں، یہ ان کے مرہون منت ہی ہو کر تمام قیامت تک جو ہیں یہ لوگ زندگی گزاریں گے. والذین، اور جن لوگوں نے عمل کیا السیئات برے، ثم پھر تابو توبہ کی، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لائے، ان بے شک رب کا تمہارا رب، من سے بعدہا اس کے بعد، لغفور بخشنے والا اور رحیم مہربان ہے. اب اگلی آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے عمل کیے کون سے سیئات یعنی کہ برے عمل کیا، ثم پھر تابو اور پھر انہوں نے توبہ کر لی اپنے برے عمل کے بعد، وہ آمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربا کا تو بے شک تمہارا رب جو ہے، من بعدہا اس کے بعد، لغفور بخشنے والا اور رحیم رحم کرنے والا ہے. اب یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمیں جس طریقے سے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑی قوم تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ سارے کے سارے ان میں کلپریٹس نہیں تھے. ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ نیکوکار بھی تھے، اور وہ اگر کسی کی باتوں میں یا بہکاوے میں آ بھی گئے تھے تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ انہوں نے اگر اپنی ان برائیوں کے بعد جو ہے، برے عمل کے بعد اگر توبہ قبول کر لی تو وہ جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے، اور وہ ایمان بھی لے کر آ گئے، یعنی کہ نہ صرف توبہ کی بلکہ اپنی انہوں نے اصلاح بھی کر لی، تو ان ربک کا بے شک تمہارا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور الرحیم تو ضرور جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جی کرسر کو آگے کر دیجیے گا پلیز. اگلی آیت میں دیکھیے گا کہ ولما، اور جب سکتا ٹھہرا، ان سے موسیٰ الغضب غصہ، اخذا اٹھا لیا، الواح تختیاں، وفی اور فی میں نسختیہا اس کا جو نسخہ تھا یا اس کی جو تحریر تھی، ہدن ہدایت، و رحمتن اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہم وہ لربہم اپنے رب سے، یرہبون ڈرتے ہیں. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ ولما، اور جب سکتا، اس سے ہم کہتے ہیں نا ساکن ہونا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ورڈ، یعنی کہ رک جانا. تو ولما جب سکتا ساکت ہو گیا یعنی کہ ٹھہر گیا، اور ان کا جو غصہ تھا حضرت موسیٰ کا وہ دور ہو گیا، ان سے موسیٰ الغضب یعنی کہ وہ ان کا جو غضب تھا، غصہ تھا موسیٰ کا، تو اس کے بعد انہوں نے اخذا لے لیا، الواح تختیاں. اب اس ورڈ کو بھی یاد رکھیے گا کہ جو الواح تختیاں ہیں یہ اردو میں ہمارے ہاں ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، لوہے محفوظ، لوہے قلم. تو یہ جو لوہے محفوظ، لوہے قلم ہے، یہ بیسیکلی یہ وہی ورڈ ہے الواح، کہ وہ تختیاں، یعنی کہ جس طریقے سے لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو پورا کا پورا تقدیر کا ایک پورا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز وہاں پہ مینشن ہے، لکھی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے تورات میں وہ جو تختیاں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے دونوں معنی جو ہیں وہ نکلتے ہیں، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا آسمان سے اتارا، یا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہ تختیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ لکھواتے گئے. تو دونوں ہمیں یہ مطلب معنی جو ہیں یہ نکلتے ہیں. بٹ یہ کہ وہ جو نسخہ تھا، جب انہوں نے ان کا غصہ ختم ہوا، کیونکہ اس ٹائم پہ ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو تختیوں کو نیچے رکھ دیا تھا، اور غصے میں انہوں نے ان کے سر کو پکڑ لیا تھا حضرت ہارون کے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اور اے میرے ماں جائے، اور اس طریقے سے ہم نے پوری وہ کمیونیکیشن وہاں پہ پیچھے دیکھی تھی. تو اب جب ان کا وہ غصہ رفع دفع ہوا تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھا لیا. اور یہاں سے ہمیں قرآن پاک میں ایک اور تصحیح کی ہے، جو بائبل میں وہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ تختیاں جو ہیں وہ جب حضرت موسیٰ ہارون پہ غصے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے وہ تختیاں پھینک دی تھیں اور وہ ٹوٹ گئی تھیں. تو قرآن پاک میں ایسا کہیں پر بھی کوئی واقعہ نہیں بیان کیا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ نے ان تختیوں کو غصے کے رفع دفع ہونے کے بعد اٹھا لیا، یعنی کہ اس میں کہیں پر بھی کوئی ٹوٹنے کا جو ہے وہ ذکر موجود نہیں ہے. وفی نسختیہا، اور جو اس کے اندر تحریر تھا، کیا چیز تحریر تھی اس کے اندر؟ ہدن ہدایت، و رحمتن اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہم وہ لربہم ان کے رب کی طرف سے، یرہبون وہ یرہبون جو اپنے رب کی طرف سے وہ ڈرتے ہیں. یعنی کہ کن لوگوں کے لیے اللہ کی کتابوں میں ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہوگی؟ ان کے لیے ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے جو تقوی رکھتے ہوں گے. یعنی کہ ہمیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اسٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو تقوی رکھتے ہیں، جو ڈر رکھتے ہیں. اور یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہدن و رحمت، یعنی کہ فی نسخۃ، نسخہ ہے، تحریر ہے اس کے اندر، ہدایت اور رحمت کی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم ان کے رب کی طرف سے، یرہبون جو ڈرتے ہیں. یعنی کہ اصل چیز انسان کے اندر کیا ہے؟ وہ عاجزی ہے. انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کائنات کا مالک جو ہے وہ رب الکائنات ہے. ابھی ہم نے کل کے ہی صرف تاریخ میں آپ نے دیکھ لیں کہ دنیا میں وینزویلا میں کس طریقے سے زلزلے آئے، اور جو ہمارے سامنے کہ بڑی سے بڑی عمارتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے زمین بوس ہوتے ہوئے ان کی فوٹیجز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے دیکھی ہیں. اور پوری دنیا میں
پچھلے یعنی کہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ تقریباً 9 کے قریب زلزلے جو ہیں وہ آئے ہیں، اور یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے کہ قرب قیامت کے قریب جو ہے وہ زلزلوں کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، جو ہمیں حضور پاک کی کچھ روایات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اصل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تقویٰ اختیار کریں، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اندر وہ ڈر اور وہ خوف جو ہے وہ لے کر آئیں، تاکہ ہم کو احساس ہو کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کی ایک اصل زندگی ہوگی، اور اس زندگی میں ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہ زندگی ہمیشہ کی اس چھوٹی سی زندگی کے اوپر بیس کر رہی ہوگی۔ آگے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، وختار موسیٰ، اور چن لیے موسیٰ کو، قومہ اپنی قوم سے، سبا سبعین، سبا کہتے ہیں 7 کو، اور سبعین کہتے ہیں 70 کو، یعنی کہ عربک زبان میں جیسے خمسہ کہتے ہیں 5 کو، ستہ 6 کو، اور سبا 7 کو کہا جاتا ہے، اور سبعین جو ہے وہ 70 کو کہا جاتا ہے۔ تو قومہ اپنی قوم کے 70 70 رجلاً، ان مردوں کو لی میقاتنا، جو ان کی وہ جگہ تھی، میقات تھی، یا وہ جو ان کے وعدے کا جو وقت تھا، اس جگہ کے پر جو ہے ان کو لوگوں کو لے کر گئے، یعنی کہ کوہ طور کے اوپر وہ دوبارہ جو ہے اللہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے 70 لوگوں کو انہوں نے اپنے چوز کیا اپنی قوم میں سے۔ اور اس بات کو بھی آپ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ وہ بالکل روایت اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک پوری قوم کی بعض اوقات نمائندگی جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کرتی ہے، اور پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں، عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، اور وہ نمائندے جو ہیں وہ پوری قوم کے لیے ایک ریپرزینٹیٹو کی صورت میں بن جاتی ہے، اور اس کے بعد تمام کی تمام قانون سازی اور ہر چیز جو ہے وہ نمائندے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان جو پوری قوم تھی بنی اسرائیل کی، اس پوری بنی اسرائیل کی قوم میں سے ان 70 لوگوں کو چنا گیا، اور وہ 70 لوگ جو ہیں یقیناً وہ ان کے اکابرین تھے، وہ بڑے تھے، سردار آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور وہ ان کے قوم کے جو وہ بڑے تھے، وہ ان کو چوز کرنے کے بعد اس میقات پر، یعنی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اب ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، ایک قسم کی پوری قوم کی طرف سے اس اجتماعی معافی کے لیے حضرت موسیٰ نے ان سب کو لیا، اور لینے کے بعد اس میقات پر گئے۔ فلما، پھر جب اخذتہم، تو جب وہ وہاں پر پہنچے اس مقام پہ اپنی میقات کے، یعنی کہ اس وعدے کی جگہ پر، تو انہیں پکڑ لیا الرجفۃ، ایک زلزلے نے، قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، انہیں ہلاک کر دیتا، من سے قبل، اس سے پہلے، و ایایا، اور مجھے۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور ان کو احساس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب اتنے ناراض ہیں کہ جو میری قوم سے خطا ہوگی، جو غلطی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوموں کی، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، وہ اب غلطیوں کے اپنا اقرار کر کے اپنی اصلاح کریں، اور وہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں، جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی قوم کے بارے میں سوچ سوچ کر ہوتے تھے، اور ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں اس وقت ایسا نہ ہو جائے کہ میری جو قوم ہے وہ ان کے یہ تمام سردار، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان قوم کے ریپرزینٹیٹو تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کو غرق کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگا کہ وہ جو پہاڑ ہے جو زلزلے سے لرز رہا ہے وہ ان کے بالکل اوپر ہی آ کر گر جائے گا۔ تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا فریاد کی، کالا، کہا، ربی لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ آنے سے پہلے ہی ہم سب کو مار سکتا تھا، من قبل، ہم اس سے پہلے کہ وہ ایایا، اور تو مجھ کو بھی یہاں پر آنے سے پہلے مار سکتا تھا، وہ تہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ آ کا مطلب ہو گیا کیا، تا کا مطلب ہو گیا تو، یعنی کہ تہلکنا ہلاکت سے ہے، نا کا مطلب ہو گیا ہمیں، کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا، بما، اس پر جو فعال کیا، السفہاء، بے وقوف، منا، ہم میں سے، یعنی کہ وہ تمام کے تمام لوگ جن کی بے وقوفی کی وجہ سے باقی لوگ بھی جو ہیں وہ ان کی کچھ لوگ باتوں میں آ گئے، اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس پورے کے پورے معاملے سے سائڈ پہ رکھا، لیکن ان کی بے وقوفی کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کے اوپر اس وقت جو نام آ رہا ہے، تو کیا تو ان لوگوں کی، چند لوگوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا، آگے الا آ گیا تو اس کا مطلب، ان کا مطلب اگر نہیں ہوگا بلکہ نہیں ہوگا، کہ ان ہی، یہ نہیں، الا مگر، فتنتو کا، فتنتو کا، کہ یہ تو ضرور تیری آزمائش ہے، تو دلو، تو گمراہ کرے، بہا، اس سے، من، جسے تشاء، جس کو تو چاہے، و تہدی، اور تو ہدایت دے، من، تو جسے تشاء، تو جس کو چاہے، انتا، تو ولینا، ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، سو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانتا، اور تو، خیر البہترین الغافرین، بخشنے والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اس بات کو ذہن نشین کیجیے گا کہ یہ جو ولیونا کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے تعلق کو ظاہر کر رہا ہو
تو اس کے معنی ہوں گے دوست کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن اب یہ ڈائریکٹ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ انت تو ولی ہونا، یہ کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، ولی ہونا، تو اس کو معنی جو ہے ہم لیں گے کارساز کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ہمارا کارساز ہے. فاغفر لنا، سب تو بس ہمیں بخش دے، ہم اور ہم پر رحم فرما. وانت، اور تو خیر الغافرین، اور تو جو ہے وہ بخشنے والا ہے. یعنی کہ اصل بات جو ہمارے سامنے اس وقت ہے کہ ایک قوم سے غلطی ہوئی، غلطی کے بعد حضرت موسیٰ نے اور ان کے بھائی حضرت ہارون نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، یعنی کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا، جبکہ ان کے بیچ میں غلطی نہیں تھی کیونکہ وہ قوم کے اکابر تھے، بڑے تھے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے سرداروں کو جو ہے وہ بڑے لوگوں کو چوز کیا، اور اس کے بعد وہ پھر کوئی طور کی طرف یا اس میقات کے مقام پر پہنچے جہاں پر وعدہ تھا ملاقات کا، اور سب کی طرف سے اجتماعی معافی جو ہے وہ پیش کرنی تھی. اور وہاں پہ ان کو ایک زلزلے نے آ لیا، اور اس زلزلے کے وقت جو ہے ان کو احساس ہوا کہ کہیں یہ ساری لیڈرشپ جو ہے یہ ان کو اللہ تعالیٰ، ایسا ان کو لگنے لگا موسیٰ کو کہ ختم کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے تو آپ ہمیں پہلے ہی مار دیتے، اگر ہمیں آپ نے یہاں پر بلایا تو ہمیں آپ موقع دیں اور ہمیں معاف کر دیں، اور آپ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں، اور آپ جو ہے وہ بہترین رحم کرنے والے ہیں، اور آپ ہی ہمارے کارساز ہیں. تو یہ تمام کمیونیکیشن بات ہم آگے دیکھتے ہیں. وقتب، اور لکھ دے لنا ہمارے لیے، فی میں حاض ہی، اس دنیا میں حسنتن بھلائی، وفی، اور میں الآخرتی، آخرت میں، انا، بے شک، ہم نے رجوع کیا الیہ کا، تیری طرف. قال، اس نے فرمایا، عذابی، اپنا عذاب، اصیبو، میں پہنچاتا ہوں یا میں دوں گا، بھی اس کو، من، جس کو، اشاء، میں چاہوں، و رحمتی، اور میری رحمت، وسیع ہے، کل شیء، ہر شے پر، فسا، ہر شے پر، فسا، پس انقریب، اکتبوہا، تو میں انقریب وہ لکھ دوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، ڈرتے ہیں، ویؤتون، اور جو دیتے ہیں، الزکاۃ، زکات، والذین، اور وہ جو ہم، وہ بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں. اب اس آیت کے اندر ہمیں خاص طور پہ جو چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں وہ اپنا اصول بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقت لنا فی ہذہ الدنیا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں، یعنی کہ اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا، بے شک، ہم، ہدنا، کہ ہم نے جو ہے وہ ہدایت پائی، الیہ کا، تیری طرف، یا ہم نے رجوع کر لیا تیری طرف. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قال، اس نے فرمایا، عذابی، کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا. کہ قالا، کہا، عذابی، اپنا عذاب، اصیبو، یعنی کہ میں پہنچاتا ہوں یا میں دیتا ہوں. جیسے اصیبو سلیپ دی گئی، اسی طریقے سے اصیبو یعنی کہ دینا کے مفہوم میں ورڈ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. عذابی، اپنا عذاب، اصیبو، میں پہنچاؤں گا یا میں دوں گا، بھی اس کو، من اشاؤ، میں جس کو چاہوں گا، وہ رحمتی، اور جو میری رحمت ہے، وہ وسیعت، بہت ہی وسیع ہے، کل شعین، ہر شے پر. یعنی کہ یہاں پہ ہمیں ایک اصول یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ بعض اوقات کلپرٹس کو بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، گناہ گاروں کو بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ بھی اس سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اب اگر آگے کی جو ورڈنگ ہے اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ فسا اکتبوہا، فا کا مطلب ہو گیا پس، سین کا مطلب ہو گیا ان قریب، اکتبوہا کتابت سے ہے، اور ہا کا مطلب کیا ہوا، تھرڈ پرسن، فسا اکتبوہا، سو میں ان قریب لکھ دوں گا. یعنی کہ اب اس واقعے کی خبر آ رہی ہے جو مرنے کے بعد کا واقعہ، یعنی کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس ان قریب، یعنی کہ یہ آخرت بہت قریب ہے، اور میں لکھ دوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ جو قیامت میں اصل میں جن کو کامیابی دی جائے گی کون سے لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، ویؤتون، اور جو دیتے ہیں، زکات، زکات، والذین، اور وہ جو ہم وہ بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات اپنی نازل کی ہیں وہ ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو ان کے لیے اصل میں جو معافی کی طلبگاری کی گئی تھی، تو پہلے یہ بتا دیا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، اور میں اپنی دنیا میں جس کو چاہتا ہوں میں اس رحمت سے نواز دیتا ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھ لو، جو قیامت کے دن میری رحمت ہوگی وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی، وہ لوگ جو متقی ہوں گے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، اور جو میری آیات کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، وہی لوگ جو ہوں گے وہ صرف اس میری رحمت کے سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. یہ قانون جو ہے یہ انسان کو، اکثر لوگ بعض اوقات یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جو دنیا میں گناہ گار لوگ ہیں، وہ کلفٹس ہیں، ان کو بعض اوقات اتنی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو رزق کی فراوانی ہوتی ہے ان کے اوپر کوئی بعض اوقات روک اور پکڑ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ کہیں پر ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، کہیں پر ان کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، کہیں پر ان کو جو ہے وہ دنیا کے اس قانون کے تحت اگر انہوں نے کوئی نیکیاں کی ہوتی ہیں تو اس کا بدلہ جو ہے وہ اسی دنیا میں ہی دیا جا رہا ہوتا ہے. اور آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے رکھیں گے کہ جو متقی ہوں گے، جو ایمان لے کر آئیں گے اللہ کی آیتوں پر اور زکوٰۃ ادا کریں گے. اب آگے آپ دیکھیے گا کہ الذین،
اب یہاں سے جو اب اگلی آیات ہے، اب یہاں سے ایک دم یعنی کہ پچھلے ٹاپک کو اسٹاپ کر کے ایک اگلی بات جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے کہ الذین، وہ لوگ جو یتبعون، وہ جو اتباع کرتے ہیں، الرسول، رسول، النبی الامیہ، جو نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، الذی، وہ جو یجدونہ، یا کا مطلب ہو گیا وہ، یجدونہ، وہ جو اسے پاتے ہیں، وہ تھرڈ پرسن، کہ اسے جو پاتے ہیں مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراتی، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، یامرہم، وہ حکم دیتا ہے انہیں، بالمعروف، بھلائی کا، وینہاہم، اور روکتا ہے انہیں، ان سے، المنکری، برائی سے، ویحل، اور حلال کرتا ہے، لہم، ان کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، ویحرم، اور حرام کرتا ہے، علیہم، ان پر، الخبائث، ناپاک چیزیں، ویدع، اور اتارتا ہے، انہم، ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ، والاغلال، اور توق، التی، جو، کانت، تھے، علیہم، ان پر، فالذین، پس جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، بھی، اس پر، وَأَزَرُّهُ، اور اس کی رفاقت یعنی کہ اس کی حمایت کی، وَأَزَرُّهُ، اس کی جو ہے وہ عزتداری کی، یا اس کی رفاقت کی، یا اس کی حمایت کی، وَنَصَرُهُ، اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کیا، نور، اس نور کی، یعنی کہ قرآن پاک کی، الذی، جو انزلہ، اتارا گیا، معہ، اس کے ساتھ، اولئک، وہی لوگ، ہم، وہ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ کچھ تفاصیل جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایڈریس ہو رہا تھا، ان کو جو ہے ان کے واقعات جو ہیں وہ بتائے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ کے ساری معاملات جو ہیں وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہری بات ہے قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو ہے اب کیا کہا جا رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں کون سے رسول کی؟ جو رسول نبی الامی ہے۔ امی کے حوالے سے آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنائی تھی، جس میں مولانا مسعود صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ ایک ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے کہ جس پہ گستاخ رسول کے انہوں نے لوگوں نے جو ہے وہ مختلف قسم کی کمپینز جو ہیں وہ چلانا شروع کی تھیں۔ تو خیر میں نے وہاں پہ اس بات کو کہا تھا کہ ہمیں ایسا کسی بھی شخص کے لیے اس طریقے سے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ایک مطلب انٹینشنلی نہیں کی ہے، لیکن وہاں پہ میں نے آپ کو امی کی ایکسپلینیشن کی تھی کہ امی کا مطلب جو ہے ویسے لفظی اگر لغوی معنی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے، لیکن یہ ان پڑھ جو تھا اس کے معنی جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے، یا قریش جو تھے ان میں کوئی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ یہ بیسیکلی ایک لینگویج میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لقب سا بن گیا تھا۔ میں آج کلاس کے بعد کل تک یا آج رات کو میں یہ ویڈیوز جو ہیں گروپ میں شیئر کروں گا، اور میں جب یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے تو میں اس کی ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈال دوں گا، تاکہ آپ جو ہے وہ وہاں سے ایک دفعہ اس کو ضرور دیکھیے گا، وہ ساری ڈیٹیلز، تاکہ آپ کو اس بارے میں پتہ چلے کہ امی کے معنی کیا ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ قریش میں بالکل کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اور اس کی میں نے وہاں پہ آپ کو کچھ روایات تھے، ایکسپلینیشن بھی دی تھی۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے بتایا تھا کہ جس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ مکہ کے کفار مکہ کے قید جو ہے ہوئے تھے، تو ان کا جو جرمانہ یا ان کو فدیے کا کہا گیا تھا، تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں۔ اس کا مطلب ہے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان کو جو ہے جب پڑھانے کا کہا گیا تو وہ ان کا جو ہے وہ فدیہ تصور ہوا، تو پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات، آپ کو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا تو ڈیٹیلز آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اب ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی، وہ جو یجدونہ مکتوباً، کہ جو اسے پاتے ہیں لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التورات میں، یعنی کہ اب ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہ دلائل دے رہے ہیں کہ جو پرانے مقدس الہامی کتب ہیں ان کے اندر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو ہیں وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ پرانے صحیفوں میں اور پرانی الہامی کتابوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیم صحیفوں میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے اس پہ تمام جو یوں سمجھ لیں کہ ایون جو ہندو مت کی جو مختلف قسم کی کتابیں ہیں ان کے ریفرنسز، جین مت کی ان کے کچھ ریفرنسز، انجیل کے اور تورات کے، وہ سارے کے سارے ریفرنسز جو ہیں وہ میں نے کمپائل کر کے اس کی ویڈیو جو ہے میں نے بنا دی تھی۔ وہ آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہو سکتی ہے، اس کا بھی لنک اور میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، اور گروپ میں بھی بھیج دوں گا، اس کو بھی ایک دفعہ ضرور دیکھیں، اور اپنے ان دوستوں اور ساتھیوں کو ضرور ان ویڈیوز کو آپ شیئر کریں ان کے ساتھ، تاکہ ان کو وہ دلائل پتہ چل سکیں کہ ان الہامی اور پرانی قدیم صحیفوں میں، پرانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کی ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جو آخری
پیغمبر جن کو کہا گیا ہے اور جن پر دین جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، یہ شخصیت جو ہے، اور ان پہ آج قرآن ہم کو خود یہ بات کر رہا ہے کہ ان پر ایمان لانا سب لوگوں کا، یعنی کہ بنی اسرائیل کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا، سب کا جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لانا ہی جو ہے وہ قیامت کے دن کامیابی کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا، کیونکہ جب آپ ان پر ایمان لائیں گے تو آپ قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے، اور قرآن پر ایمان لائیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ سمجھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندہم، ان کے پاس، فی التورات، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، یامر، وہ حکم دیتا ہے انہیں بالمعروف، بھلائی کا، وینہاہم، اور روکتا ہے انہیں، عن سے، المنکر، برائی سے، ویحل، اور حلال کرتا ہے، لہم، ان کے لیے، طیبات، پاکیزہ چیزیں۔ اب آپ یہاں پہ ایک بات اور غور کریں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حلال کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے حرام کر لی تھیں۔ کس نے؟ بنی اسرائیل نے، یعنی کہ وہ چیزیں جو دین میں جائز تھیں اور انہوں نے ان کو ناجائز قرار دے دیا۔ تو قرآن یہ بات ہم کو سمجھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تمام وہ چیزیں، اور ہم نے حلال اور حرام کا قانون جو ہے سورہ مائدہ میں بھی دیکھ لیا، ہم نے سورہ انعام میں بھی دیکھ لیا، ہم نے یہ چیزیں بھی دیکھ لی کہ کون سی چیزیں خورد و نوش میں، کھانے پینے میں حلال اور حرام ہے، اور اسی طریقے سے جو خورد و نوش کے علاوہ کے قانون ہے، ہم نے وہ ٹوٹل 5 چیزیں اسٹڈی کی تھیں کہ یہ صرف چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ تو ان لوگوں نے وہ جائز چیزیں بھی جو اپنے پہ حرام کی تھیں، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضور پاک نے ان چیزوں کو پاکیزہ بتا دیا کہ حلال کرتا ہے لہم، ان کے لیے، طیبات، ہی پاکیزہ چیزوں کو، ویحرم، اور حرام کرتا ہے ان پر، کس کو؟ الخبائث، یعنی کہ وہ اصول کہ حرام چیزیں کون سی ہوں گی؟ جو خبائث پر مشتمل ہوں گی، اور جو پاکیزہ ہوں گی وہ سب کی سب جو ہیں وہ حلال ہوں گی۔ وہ یداؤ، اور اتارتا ہے، انہم، ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ، الاغلالا، اور توق، یعنی کہ وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو انہوں نے اپنے اوپر بوجھ ڈال دیے ہیں، یعنی کہ دین میں جو چیز نہیں ہے، اپنے اس فقہ کی وجہ سے، اپنی ان باتوں کی وجہ سے جو بوجھ انہوں نے اپنی زندگیوں میں ڈال دی ہیں، وہ بوجھ جو ہیں وہ اتارتے ہیں وہ، التی، جو کانت تھے، علیہم، ان پر، فالذین، پس جو لوگ، آمنوا، ایمان لیا بھائی اس پر، وازروا، اور اس کی رفاقت، یعنی کہ اس کی حمایت پر، یعنی کہ جو حضور پاک پر ایمان لائیں گے، ونصرہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا، اور پیروی کی، کس کی؟ نور، اس قرآن کی، الذی، جو انزل، اتارا گیا، معہ، اس کے ساتھ، اولئک، وہی لوگ، هم المفلحون، فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہاں پہ ہمیں یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ جو ہماری قوم میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تقلید اور فقہی مسائل کے اندر جو ہے وہ پڑھ کر اپنے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی لازم کر لیتے ہیں کہ جن کا دین میں کوئی کردار نہیں ہے، اور وہ چیزیں بھی ہم صرف اسی وقت پہچان پائیں گے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ فلاح کا راستہ کون سا ہے، اور کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی میں کون کامیاب ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، قل یا ایھا الناس، قل، کہہ دیجئے، یا ایھا، اے الناس، لوگوں، انی، بے شک میں، رسول ہوں، رسول اللہ، اللہ کا رسول، علیکم، تمہاری طرف، جمیعاً، جمیعاً الذی، جمیعاً سب کی، نلذی، وہ جو، لہو، اس کے لیے، ملکو، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، لا الہ، لا نہیں الہ معبود، الا، مگر، ہوا، وہی ہے، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور مارتا ہے، فآمنوا، سو تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، نبی امی پر، یعنی کہ وہی ایز اے لقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نبی امی ہے، یعنی کہ میں آپ کو اسی لیے پھر کہوں گا کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اس سے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ امی اصل میں بنی اسرائیل نے ایک لقب بنا لیا تھا، کیونکہ تمام کی تمام حضرت جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، بنی اسرائیل، سارے کے سارے پیغمبر اور اللہ کی کتابیں جو ہیں لگاتار پے در پے ان کے اندر موجود تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں صرف ایک ہی پیغمبر آئے ان کے بعد، اور وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے بنی اسماعیل کے لیے امی جو ہے وہ ایک لقب کے طور پہ یوز کیا تھا، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک لقب تھا بیسیکلی، اور ان کو وہ امی کہتے تھے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں اس پوری قوم میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ الذی، وہ جو، یؤمن، ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے سب کلام پر، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ اب یہ قرآن پاک ہم کو واضح ہدایت کس کے لیے دے رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیں ان لوگوں کو کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، علیکم، تمہاری طرف، جمیعاً سب کا سب، الذی، وہ جو، لہو، ملک السماوات والارض، یعنی کہ وہ رب، کس کا میں رسول ہوں؟ جو مالک ہے زمین اور آسمانوں کا، سب کا مالک رب ہے، لا الہ الا ہوا، حی یحیی و یمیت، کوئی اس کے، لا الہ، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، الا ہوا، اور وہی ہے جو یحیی و یمیت، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو پس فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور رسول، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاؤ، الذی، وہ جو، یؤمن، ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے سب کلام پر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام
ہم نے پہنچانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہم کو کہتی ہے کہ ان کے اوپر ایمان جو لائے گا وہی مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں فلاح حاصل کرے گا۔ فَاتَّبِعُوهُ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہم لوگوں کو اس وقت اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس کام میں لگا دینی چاہیے، کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور اس وقت وہ جو ذمہ داریاں پیغمبروں کو دی جاتی تھیں وہ ذمہ داریاں اب ہم کو، یعنی کہ پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ تمام نوع انسانی تک، تمام بنی نوع انسان جو ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واہ، اور من سے قوم موسیٰ سے امتن، ایک گروہ، یہدونا، ہدایت دیتا ہے، بالحق کی، حق کی، وبہ، اور اس کے مطابق، یعدلون، انصاف کرتے ہو۔ واہ، اور من قومی موسیٰ، اب دوبارہ سے قوم موسیٰ کی بات آئی، اور من قومی موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے، امتن، ایک گروہ، یہدونا، ہدایت دیتا ہے، بالحق کی، حق کی، وبہ، اور اس کے مطابق، یعدلون، انصاف کرتے ہیں۔ یعنی کہ موسیٰ کی بھی قوم میں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کلپریٹس ہیں، ان میں بھی ایک گروہ موجود ہے ایسا جو اللہ کے دین کے مطابق، عدل کے مطابق جو ہے اور حق کے مطابق جو ہے وہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ وَقَطَعْنَاهُمْ، اور ہم نے جدا کر دیا انہیں، جیسے منقطع ہوتا ہے نا، وَقَطَعْنَاهُمْ، نا کا مطلب ہو گیا ہم، اور ہم کا مطلب ہو گیا انہیں، وَقَطَعْنَاهُمْ، اور ہم نے منقطع کر دیا، جدا کر دیا انہیں، اسنتا اثنین سے، یعنی کہ 2 اشارہ، 10 اشر کہتے ہیں 10 کو، اسنتا اشارہ یعنی کہ 12، اسباطن یہ اولاد حضرت، یعنی کہ بیسکلی قبیلے کو بھی کہا جاتا ہے، اور باپ دادا کی اولاد کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب کی اولاد کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اممن، گروہ، یعنی کہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان کے لیے 12 یعنی قبیلوں میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا۔ وَأَوْحِينَا، اور وہی بھیجی ہم نے، اِلیٰ، طرف، موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، اِذِ، جب، استسقا، جیسے نماز استسقا ہوتی ہے نا بارش کے لیے، استسقاہو، کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پانی مانگا، قوم ہو، اس کی قوم نے، ان کے ادرب، مارو، بیاساکا، اپنی لاٹھی کو، الحجرہ، پتھر پر، حجر جیسے حجر اسود ہے، کالا پتھر، اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو، تو یہاں پہ الحجرہ، پتھر، فم بجست، فا کا مطلب ہو گیا پس، فم بجست، تو وہ پھوٹ پڑے، منہ، اسے، اسنتا اشارہ، 12، عینن، چشمے، قد علما، جان لیا، پہچان لیا، کلو، ہر اناسن، ہر انسان نے، اس شخص نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، مشروب سے مشربہم، پینے کی جگہ، یعنی کہ اپنی اس پینے کی گھاٹ کو جو ہے وہ پہچان لیا۔ وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، جیسے ذل الہی کا ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہ ذل الہی بادشاہوں کے لیے ایک لقب استعمال ہوتا تھا، صحیح غلط کی ہم بحث میں بھی نہیں پڑھ رہے، لیکن اس کے معنی کیا ہیں، سائے کے ہیں، یعنی کہ ذل الہی بادشاہ کو یہ لقب دیا جاتا ہے کہ جی وہ خدا کا سایہ زمین پر جو ہے وہ ہیں، تو ان کے لیے یہ لقب لوگوں نے چوز کر لیا۔ وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم، ان پر، الغمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیہم، ان پر، المن والسلوى، من و سلوى، کلو، تم کھاؤ، من سے، طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، ما جو رزقناکم، ہم نے رزق دیا تم کو، اور ما جو ظلمنا، اور ما نہیں ظلمنا، ہم نے کچھ ظلم کیا، ولیکن، اور لیکن، کانوا، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ اب یہاں سے وہ واقعہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم نے پیچھے ڈیٹیل میں سورہ بقرہ میں پوری اس کی تاریخ پڑھی ہے، یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ لوگ فرعون کو غرق کر کے وہاں سے باہر نکلے، بستی کے پاس سے نکلے، وہاں پہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دی بتوں کے بنانے کی، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ آگے گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے کمیونیکیشن کے لیے اور تورات دینے کے لیے بلایا، اور اعتکاف کے لیے کہا گیا، 30 دن کا کہا تھا لیکن وہ جلدی چلے گئے تو ان کو 40 دن وہاں پہ اعتکاف کرنا پڑا، پیچھے سامری جادوگر نے مل کر جو ہے وہ ایک بچڑا جو ہے وہ بنا لیا۔ تو اب اس کے بعد کے واقعات کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ اپنے وہ واقعات بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم پر جو ہے کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے کون کون سی جو ہیں وہ ان کو سہولتیں دی تھی، کہ آج بھی جس جگہ پہ یہ لوگ وہاں پر یہ موجود تھے، جزیرہ سینا اس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر نہ کوئی گرینری ہے، نہ کوئی وہاں پر کوئی خوراک کا انتظام ہے، کوئی اور چیز کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی پانی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا، اور تمہیں کہا کہ تم اپنا عصا جو ہے ان پتھروں پہ مارو اور وہاں سے پانی نکل پڑے گا، یعنی کہ پہلا معجزہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کو یہ ہر اور 12 قبیلوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا، 12 چشمے جو ہیں وہ وہاں سے نکل آئے، تاکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آپس میں ان کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ 12 قبیلے جو ہیں وہ اپنی زندگی کا سروائیول کر سکیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پینے کی جگہ جب دیکھ لی تو اگلا ان کے لیے مرحلہ یہ تھا کہ وہاں پر کوئی نہ ان کے پاس مال تھا، خیمے تھے، نہ کچھ اور تھا، اور سخت قسم کی دھوپ میں وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے، کیسے بسر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 40 سال تک جو ہے وہ بادلوں کا جو ہے سایہ
وہاں پہ بادلوں کا سایہ کر کے رکھا، جس کے بعد ان کو کبھی بھی جو ہے وہ خیموں کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں آئی، اور وہ چھاؤں میں ہی ان کے پاس جو ہے وہ بادلوں کی سائے میں رہے۔ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، من اور سلوہ۔ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ من کا مطلب جو ہے وہ کیا تھا؟ من کا مطلب ہے ایک احسان مند چیز کو بیسیکلی من کہتے ہیں، اور آسمان سے کورا گرتا تھا، جس کے وہ اللہ کا شکر کرتے تھے کہ آسمان سے وہ گر رہا تھا، زمین پہ وہ گر کے ایک روٹی کی طرح کا وہ شکل اختیار کر لیتا تھا، جس کو وہ جو سلوا تھے، وہ بٹیر کی نما کے کچھ پرندے تھے جو اتنی تعداد میں آتے تھے کہ وہ ان کے ارد گرد سارے بالکل وہ ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے ان کو پھر وہ پکا کے کھانا شروع کر لیتے تھے، اور اس سے من سے اس کو وہ یوز کر کے اپنے خوراک کا انتظام کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے کئی 40 سال تک یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی، اور کہا کہ کلو، تم کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما جو رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا۔ اور اب اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ وما ظلمنا، ہم نے تمہارا پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا، تم تھے ہی، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے، یعنی کہ ہم نے تم پر جتنی یہ نعمتیں گنوا دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگ اپنے اوپر اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور وہ غلطیاں جو ان کی پوری چارج شیٹ ہے وہ ہم ساتھ ساتھ قرآن پاک میں دیکھتے جا رہے ہیں، اور ان کو بتانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہی چارج شیٹ جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بھی لاگو ہو رہی ہے۔ مسلمان بھی یہی سوچ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی قوم ہے، ہم تو جو ہے وہ جنتی ہیں، ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، اور اگر ہم دوزخ میں گئے تو گنتی کے چند دن ہی ہم جائیں گے۔ یہی وہ سوچ ہے، اور یہیں پر ہماری قوم میں بھی بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ شرک خفیفی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر غیر اللہ سے، کہیں پر کسی قبر سے، کہیں پہ کسی بزرگ سے کوئی عقیدت کا وہ لیول جو ہے وہ لے کر چلے گئے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس طرح سے شفاعت ہو جائے گی، یا وہ ان کو بچا کر جو ہے وہ لے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے سنوارنا ہے۔ وَإِذْ، اور جب قیلا کہا گیا، اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وَإِذْ، اور جب قیلا کہا گیا، لہم، ان سے، اسکنو، تم سکونت اختیار کرو، تم رہو، ہاذہ، اس القریۃ، اس بستی میں، وکلو، اور کھاؤ، منہا، اس سے، حیث، جیسے، شئتم، چاہو، وقولو، اور کہو، حتۃ، حتۃ یعنی کہ بخش دے، وادخلوا، اور داخل ہو، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہیں، خطیاتکم، تمہاری خطائیں، سنزید، سین کا مطلب ہے انقریب، نزید، انقریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمیں سورہ بقرہ میں یہ واقعہ ہم نے دیکھا کہ جس وقت بہت عرصے جو ہیں یہ لوگ من و سلوہ اور یہ ساری چیزیں لیتے رہے، تو اب انہوں نے نئی ڈیمانڈ شروع کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے لیے مسور اگانا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے جو ہے وہ لہسن، ککڑی، دال، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ ہم نے پوری ڈیٹیل میں ان کو اسٹڈی کیا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جو ہے وہ معافی کو ایکسیپٹ کیا، اور ایک چیز اور تھی کہ تقریباً 40 سال جو ہے ان کو اسی جزیرہ نما سینا میں ہی وہ لوگ جو ہیں وہ غرقاب رہے، اور وہ نسل جنہوں نے یہ غلطی کی تھی اور اس وقت اس سامری کی باتوں میں وہ لوگ آ گئے تھے، تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جزیرہ نما سینا میں ہی مری، اور اس کے بعد ان کی جو اولادیں تھیں، وہ اولادیں جو ہیں ان کو اب جو ہے اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ جا کر ان کو مصر میں بسایا گیا، اور یہاں پہ اب اس شہر کے اندر جب ان کا دخول ہو رہا ہے، داخلہ ہو رہا ہے، تو اس کے واقعات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ، جب کہا گیا لہم، ان سے، اسکنو ہاذہ، کہ تم سکونت اختیار کرو، ہاذہ القریہ، اس بستی کے اندر، وکلوا منہا حیث، اور کھاؤ، کلو یہ کتاب والے کاف سے اس کا مطلب ہے کھاؤ، اور وقولو، اور جب کینچی والے کاف سے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہو، اور حیث، جیسے، تم چاہو، وقولو، اور کہو، حتتن، حتتن کا مطلب ہے بیسیکلی یہ معافی کے لیے ہے، اور اس کا ایکچوئل میں جو گرامیٹیکل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ تو ہم سے جھاڑ دے، یعنی کہ تو ہم سے جھاڑ دے، تو حتتن یعنی کہ ہم سے بخش دے، یعنی کہ معافی مانگتے ہوئے جو ہے وہ ہم سے ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، وادخلوا، اور داخل ہو، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ بیسیکلی سجدہ، ایک سجدہ عربک میں قرآن پاک میں وہ ہے جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اور ایک سجدہ یہ عاجزی کے حوالے سے ہے کہ گردن کو جھکاتے ہوئے، کیونکہ یہ سیاق و سباق سے ہمیں بہت ساری میننگز بعض اوقات قرآن میں کسی بھی، جب ہم نظم کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو میننگز جو ہیں وہ ہمیں قرآن کے سیاق و سباق سے آگے پیچھے سے پتہ چل جائیں گے۔ ظاہری بات ہے ایک بستی کے ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہم اب لاہور میں دیکھتے ہیں کہ جی یا بڑے بڑے جو پرانے شہر ہوتے تھے اس میں دروازے ہوتے تھے، تو ان دروازوں میں سے اب ان کو گزرنا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے دروازے میں ان کو کہا کہ تم نے حتت ان کا ورڈ کہتے ہوئے گزرنا ہے، یعنی کہ مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ مجھ سے جھاڑ دیں میرے گناہوں کو، یا مجھے بخش دیں، اور سجدہ کرتے ہوئے یعنی کہ سر کو جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اندر انہوں نے گزرتے ہوئے جانا ہے۔ نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہیں، خطیاتکم، تمہاری خطاؤں کو، اور سنزید المحسنین، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، یعنی کہ جو لوگ معافی مانگ لیں گے اور اس کے بعد ہم جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے ان کو ان کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فبدلا، پس بدل ڈالا، الذین، وہ جنہوں نے، ظلم، ظلم کیا، منہم، اس سے، قولن، اس بات کو، غیر الذی، دوسری بات کو، کیلا، کیلا کہا گیا، لہم، انہیں، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، رجزن، ایک عذاب، من سے، السماء، آسمان سے، بما، کیونکہ کانو، تھے وہ، یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ جو تھے
معافیاں کہا مانگتے ہوئے تم جاؤ، لیکن انہوں نے اپنی روش جو ہے وہ نہ بدلی، اور انہوں نے اپنی اس دل کی کجی کی وجہ سے اس لفظ حتتن کو، ایک اور عبرانی زبان میں ورڈ ہے ہنتتن، کچھ ملتا جلتا اسی طریقے سے ہے، اس کے معنی جو ہے وہ کچھ اچھے معنی نہیں ہیں، اور وہ معنی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے صرف اپنی روش یہ بنائی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر نے جو ہم کو کہا ہے ہم اس کی باتوں پر نہیں ایمان لائیں گے، تو غلطیاں ان کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم لوگوں نے اس ورڈ کو بھی بدل دیا، تو اب الذی وہ جو کیلا کہا گیا لہم انہیں فارسلنا، سو ہم نے بھیجا، اب ان کے اوپر ایک عذاب آیا آسمان سے، رجزن عذاب. اب یہ جو عذاب تھا تفاسیر سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی شاید قحط کا عذاب تھا یا کوئی بیماری کا عذاب تھا، کچھ جو بھی تھا وہ آسمان سے ان کے اوپر آیا، اور اس کے سبب جو وہ کانو تھے وہ یظلمون، ظلم کرتے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر اپنے ہینڈ کو ریز بھی کر لیں، اور آپ لوگ جو ہے جو کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ پلیز کویشچن کر لیں، تاکہ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی پلیز کوئی بات اگر پوچھنا چاہ رہے ہو پورے ٹاپک کے حوالے سے. دوسرا میں نے آپ لوگوں سے آج یہ بھی کہنا تھا کہ حمدہ آنٹی جو ہیں ان کی طبیعت کچھ صحیح بھی نہیں تھی، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے بردر ان لا جو ہیں ان کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے بھی دعا کریں. بہت بتا رہی تھی وہ نفیس انسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آگے ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے تمام لواحقین جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو پریشانیاں ہیں آنٹی کی وہ دور کریں اور صحت عطا فرمائے انہیں. جی پلیز. جی آلریڈی کوئی کویشچن نہیں ہے تو پھر آپ حمدہ ایک آنٹی آپ. کوشچن ہے اس میں جی سلمان بھائی، تھوڑا سا اگر ہم اس پہ بات کر لیں کہ اصولی طور سے جی دیکھیے اس کی عنایتوں میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ آخرت میں کامیابی کا اس میں نسخہ بتایا ہے. تو وہ جو جی ہے ہمارے یہاں لوگوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں اختیار کر رکھی ہیں جو کہ قرآن اس کے بارے میں بیان نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں کوئی بھی قوم، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہو، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول ایک ہی بنایا، اور وہ اصول عنایتوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے. پھر ہم بے جس شک. بحث کرتے ہیں اور اس پہ مباحثے کرتے ہیں کہ ہمارا ہی فرقہ صرف حق پہ ہے اور وہی جو ہے جنت میں جائے گا، باقی فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، یا ہمارا ہی فرقہ سب سے اعلیٰ حرفہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بات یہ بتا دی. تو اصولی طور پہ ہے نا، آپ اگر اس پہ تھوڑا سا اگر بتا سکیں کہ یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے وہاں پہ کیا پرنسپل بتایا گیا ہے. جی میں دوبارہ سے یہ آیت نمبر اگر آپ اس کی میرے خیال میں 157 ہے، آپ اس پہ آئیے گا. 57 اگلی، ہاں یہ والی آیت جی. 157 میں اس آیت کو دوبارہ سے صرف پڑھتا ہوں تو آپ ذرا غور کیجیے گا اس آیت پہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کیا کہی تھی کہ الذین یتبعون، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی الامی، رسول امی کی، یعنی کہ یہ بات تو واضح ہوگی کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. الذی، وہ جو یجدونہ، اسے پاتے ہیں مکتوباً، لکھا ہوا ہے، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، یعنی کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اننون شخصیت ہے، بلکہ ان کا ذکر جو ہے وہ دوسرے جو قدیم صحائف ہیں اور الہامی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ان کا ذکر آیا ہے. اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ویڈیو کا ریفرنس انشاءاللہ میں گروپ میں بھی ڈال دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ یأمرهم بالمعروف وینہاہم، اور حضور پاک کا کیا کام تھا کہ وہ جو ہے حکم دیتے ہیں انہیں بھلائی کا اور روکتے ہیں انہیں ان منکر برائی سے. ویحل لهم الطیبات، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے ان تمام پاکیزہ چیزوں کو. ویحرم علیہم، اور حرام کرتے ہیں علیہم ان پر الخبائث، خبائث کو. یہ بات ہوگی کلیئر. اب کیا ہے ویدع عنہم، اور اتارتے ہیں اس رہوں ان کے بوجھ، الاغلال، کون سے، جو انہوں نے توق ڈالے ہوئے ہیں. التی، جو، یعنی کہ توق اس وقت کیسے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں جو تقلید کا ورڈ ہے نا، آپ ذہن میں رکھیے گا تقلید کا ورڈ کہاں سے نکلا ہے، عربی زبان میں قلادے سے نکلا ہے. اور قلادے کا کیا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جیسے کوئی گائے بکری کے گلے میں ایک پٹا ڈالا جاتا ہے تو اس کو قلادہ کہا جاتا ہے. اور وہ جو گائے ہے جب اس کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے تو وہ اس کے علاوہ کہیں اور موو نہیں کر سکتی. یہ بیسکلی وہ تقلید کا کانسیپٹ ہے جو قلادے کے ورڈ سے نکلا ہے. اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر وہ توق ڈال دیے تھے کہ وہ جو ان کے بڑوں نے، ان کے علماء نے یا ان کے درویشوں نے جو باتیں ان کو کہہ دیا، ان کو دین بنا کے بتا دیا، انہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر یقین کر لیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ رجوع نہیں کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ حضور پاک کا اصل میں مقصد کیا تھا کہ وہ جو ہیں ان کے وہ بوجھ جو انہوں نے اپنے اوپر وہ توق ڈال لیے تھے وہ اتارنے کے لیے آئے. التی، جو کانت تھے، علیہم ان پر، فالذین، پس جو لوگ، آمنوا، ایمان لے آئے، بھی اس پر، وعزرہ، اور انہوں نے حضور پاک کی جو ہے حمایت کی، رفاقت میں رہے، وہ نصر ہو، اور اس کی مدد کی، وہ تباہ، اور پیروی کی، کس کی، نور قرآن کی. ان کے
اصل میں اتباع جو ہے وہ ہمیں سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ آدھی آیت کے بعد اگلی جو وہاں پہ کہا کہ جب تم میں اگر کوئی اختلاف پڑ جائے تو تم پلٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی کہ اگر اولی الامر کے کسی معاملے میں کہیں پر کچھ اختلاف تم پا جاؤ تو اس کے بعد فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں. اور یہاں پر بھی ہمیں قرآن پاک جگہ جگہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اتباع کرنی ہے حضور پاک کی اور نور کی. کس کی؟ قرآن پاک کی. الذی جو انزل اتارا گیا معہ اس کے ساتھ، اولئک وہی لوگ ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے ہیں. اور اب آپ خود دیکھ لیں قرآن پاک ہم کو خود بتاتا ہے کہ فلاح پانے والے لوگ کون ہوں گے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ فلاح پانے والے جیسے قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا متقی کا ورڈ ہے. کون ہوتے ہیں متقی؟ قرآن خود بتاتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ واضح بتا دیتے ہیں فلاح پانے والے متقی لوگ کون ہوں گے، جو غیب پر ایمان لائیں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق کو خرچ کریں گے، اللہ اور تمام اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر وہ ایمان لے کر آئیں گے اور یہی وہ فلاح پانے والے ہوں گے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ وہ تمام چیزیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دین بنا کے آپ کے اندر اگر شامل کر دے تو ہمیں ضرور اپنے اکابرین سے استفادہ حاصل کرنا ہے. ہمارے پاس وہ علم نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو کبھی بھی آپ دیکھیں آپ کو ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا آپ کا ہارٹ میں مسئلہ ہے اور آپ کا آپریشن ہوگا، کیا آپ پہلے ہی ڈاکٹر کے بعد آپریشن کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ یا کسی اور بیماری کے لیے کوئی آپریشن کا ڈاکٹر ڈائگنوز کر دیتا ہے، آپ کم از کم 2 3 4 ڈاکٹرز کی آرا لیتے ہیں کیونکہ آپ ڈفرنٹ ڈاکٹرز کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ جب کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو مسئلہ یہ تھا ہی نہیں اور یہ معاملہ جو ہے ایسا نہیں ایسے تھا. ایون ہم نے کتنی ہی ایسے کیسز جو ہیں وہ دیکھے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں جس پہ ہماری ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ بیس کرتی ہے تو اس میں بھی آنکھیں بند کر کے کبھی بھی ہمیں کسی چیز کے اوپر کبھی اگر ہمارے پاس یعنی کہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے لیکن جب بعض اوقات پرابلم کہاں پہ آتی ہے وہ ضد اور ہٹ درمی پہ آتی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص حقیقت یا صحیح بات لے کر آتا ہے تو آپ اپنے اس تعصب کی وجہ سے اس کی وہ بات کو جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ الفرقان ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی ہے. تو آپ نے ایک بہت اچھی بات کی طرف روشنی ڈالی اور ہمیں یہ بات جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچانی ہے کہ ہمارے اندر اصل میں جو حرف آخر ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے اور قرآن پاک ہے اور قیامت تک اب ہمارے لیے یہی رہنمائی ہے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ہمیں جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ملے گی ہم ضرور لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو قرآن کے اوپر پرکھیں گے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق ان کے فیصلوں پر بھی غور کریں گے. جی پلیز. تو یہ تو بات ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں پہ ہی فٹ آ رہی ہے، جیسے یہودیوں کے لیے کہا گیا قرآن میں، اب مسلمان بالکل اسی طریقے سے لگتا ہے قرآن پڑھو تو لگتا ہے انہی کو بولا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی تو اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. بالکل سر ایسا ہی ہے. میں نے تو آپ کو پورا بتا دیا کہ اصل میں یہ پوری جو سرگزشت انظار ہے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو ہمیں اصل میں تو خاص طور پہ بنی اسرائیل کے واقعات بار بار کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جس وجہ سے راندے آپ اپنی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی کہ ہر نماز میں ہم 5 دفعہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے وہ نہ ان گمراہ لوگوں کی طرف ہمیں ان کے اوپر لے جانا، نہ ہم پر ان پر جن پر تو نے اپنا غضب ڈھایا ہے. اور اس کے بعد ہمیں یہ پوری تاریخ کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور انفارچونیٹلی ہم میں سے اس وقت بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے. ابھی اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں سمپل ایک بات یہ میں آپ کو ہم جس طرح سے قرآن کا کام کر رہے ہیں یہ جو قرآن کے کام کو اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں اس وقت اس کتاب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کیا ہماری وہ قوم کا وہ تعلق ہے؟ میں ایک ویڈیو ڈالتا ہوں آپ یقین کریں کہ بمشکل جو ہے وہ پورے ہفتے میں چند ویوز جو ہیں وہ آتے ہیں جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ بعض ایسے کوئی ڈرامہ ہے وہ ایک مطلب گھنٹے کے اندر جو ہے ملینز آف ویوز جو ہے اس کے مل جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ ہماری اس وقت قوم کی پریورٹیز بن چکی ہیں. لوگوں نے دین اور دنیا وہ جو مقصد ہے اصل مقصد کو اس وقت بھلا دیا ہے. یہ چند روزہ جو زندگی ہے ان کے آج آپ یہ دیکھیں نا کہ مختلف قسم کے اب یہ واقعہ کربلا ہے اور بہت سارے جب ایونٹس آتے ہیں ان سے ہمیں اپنے کس طریقے سے ہمارے سامنے جو ایک انسان ہے وہ اگر سوچے تو خیر بات کرنے کو تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم اس وقت پھر بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں اور کیونکہ ہم لوگ سن رہے ہیں اور یہ آیتیں ہماری آنکھوں سے گزر رہی ہیں تو اب ہمارے کندھوں پہ تھوڑی ذمہ داری باقیوں کی نسبت اس وقت زیادہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس پیغام کو بس آگے پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں ابھی ہم آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خالی وہ لوگ نہیں بچیں گے جو خود نیکی کا کام کرتے تھے بلکہ اصل میں ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہم لوگ جو ہے یعنی کہ ایک جو میرے خیال میں روایت ہے کہ ایک
کشتی جس کے 2 فلور تھے، یعنی کہ آپ جہاز کہہ لیں اس کو، اس میں جہاز کے نچلے حصے میں کچھ لوگ رہتے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اوپر رہتے تھے. تو اوپر والے لوگ جو ہیں وہ سمندر سے آسانی سے پانی لیتے تھے اور نیچے والے لوگ جو ہیں وہ اوپر جاتے تھے، پھر پانی لے کے نیچے آتے تھے. تو کسی ان میں سے عقل مند نے ان کو کہا کہ بھائی نیچے تم کشتی میں سوراخ کرو اور ڈائریکٹ پانی لے لو. تو اگر اوپر والے لوگ نیچے والی کشتی کے لوگوں کو نہیں روکیں گے تو کیا وہ کشتی جو ہے وہ ڈوبنے سے بچ جائے گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر والے لوگ ہیں ان کو نیچے والے لوگوں کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روکنا ہوگا، تب وہ خود بھی بچیں گے. اور یہی چیز جو ہے وہ اس وقت ہم سب کے لیے اور بھی ہے کہ ہم لوگوں نے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، ہماری اپنی اولادوں کو بچانا ہے، تو ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ماں سوائے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت پہنچائیں. جی پلیز، اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر ہم لیکن اس سمجھتے میں ہیں. سلمان بھائی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جب ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں نا، قرآن بیسکلی جو ہے نا آپ کا توق آپ سے اتارتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جس اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا بے تو شک. اس سے آزاد کرتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم اپنی جو پرانی ہماری جو سوچ ہوتی ہے یا جو ہمارے عقیدے ہوتے ہیں الٹے سیدھے قرآن کے مخالف عقیدے، بجائے اس کو کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم اس کی تعویل کر لیتے ہیں. مطلب اس کی کوئی ایسی کوئی وہ بنا لیتے ہیں کہ اس کو اس کا مطلب کچھ سے کچھ کر کے اپنے جو پرانے ایک ہمارے ذہن میں چیز ہوتی ہے نا اسی کے مطابق اس کو کوشش کرتے ہیں بنا لیں. حالانکہ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک ہی ٹاپک کو مختلف جگہوں پہ لے کے آتا ہے، تو اگر ہم دوسری جگہ پہ پڑھتے ہیں وہ چیز اس کو نگیٹ کر دیتی ہے کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور دوسری کہیں اور سے کوئی آیت اٹھا کے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ یہ بات بھی تو ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور اپنے گلے سے جو توق ہے اس کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایون قرآن پڑھنے کے باوجود بھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ روش ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سے پہلی بات تو یہ کہ ہدایت جو ہے نا وہ مانگنے سے ملتی ہے. ہمارے اندر صرف اور صرف جو ایک شیطان ابلیس جو تھا اس کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا کہ وہ اپنی بات کے اوپر بضد تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ میں افضل ہوں اور انسان جو ہے وہ کمتر ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے اس کے حکم کی پیروی کرنی ہے. تو یہی انسان کے اندر ایک پرابلم ہے کہ بعض اوقات کیا ہے کہ ہمیں اگر کوئی ایک معاملہ ہے اور آپ اس معاملے کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کم از کم اللہ تعالیٰ سے استخارہ تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صحیح بات تک پہنچا دیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح بات تک پہنچا دیں گے، بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کریں. پرابلم کہاں آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے فلانے بزرگ نے، فلانے بابا نے، فلانے مولوی صاحب نے، فلانے ہمارے کسی بھی بڑے نے یہ بات کہی ہے اور یہی صحیح ہے اور یہی جو ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ روش جو ہے وہ پھر آپ نے جو کہا کہ جو توق ڈالا ہے، یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا، یہی کام ہماری قوم بھی کر رہی ہے. اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اصل میں عاجزی اصل چیز. آپ دیکھیں کہ جب ان کو شہر میں داخلے کے کہا گیا تو کیا کہا گیا کہ سر کو جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کو حضور پاک ہم میرے خیال میں سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ مجھ کو عاجزی پسند ہے. اور عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کہیں پر بھی ریجڈیٹی نہ ہو، سختی نہ ہو. تو آل رائٹ. بات تھوڑی سی بڑھ جائے گی. میں بس یہ یہاں پہ تھوڑا سا کنکلوڈ کروں گا کہ یہی آیت جو 158 یا پھر 159 ہے، یہ دیکھیں اس میں اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اصول بتاتا ہے تاکہ وہ اصول آپ اپلائی کریں، کیونکہ وہ اصول ہی ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کہاں پہ صحیح ہیں یا کہاں پہ غلط ہیں. اگر ہم اصولوں کو ایک طرف کر دیں اور اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیں تو پھر چانسز کم ہوتے ہیں کہ آپ صحیح جگہ پہ پہنچ سکیں. آپ دیکھیں جی کہ آیتیں ذرا غور سے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہم اس پہ سرسری گزرنے کے بجائے تھوڑا سا غور اگر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دیکھیں یہ چیزیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں ان چیزوں سے گزر رہے ہوں. جیسے یہاں پہ یاد المنا کی بات کی ہے، انصاف کرنے کی بات کی ہے. ہم کئی سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہوتے اور اس کے لیے پھر ہم کوئی نہ کوئی حجت بنا لیتے ہیں، کوئی ہیلا بنا لیتے ہیں. اب یہاں پہ بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں مثال نہیں دیتا، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پر. نہیں سر، قرآن پاک تو پورا ہدایت سے بھرپور ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کو اس انداز میں سمجھیں اور خالی ایسی ہم ایک ریچول سمجھ کر جو ہے نا ان آیتوں سے نہ گزر جایا کریں. اور میں کہتا ہوں ایون ہمارا اصل مقصد ہی سمجھ کر پڑھنا ہے، ورنہ تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ بھی دینا ہے وہ سمجھ کر پڑھنے پر ہی دینا ہے. اور وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر سمجھنے والوں کو بھی چاہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، لیکن ایک لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو خیر اینی وے حمدہ آنٹی آپ پلیز اسٹارٹ کر دیں تاکہ ہمارا ٹائم شارٹ ہے، پھر ہم نے ختم بھی کرنا ہے اس کو. سر کر تو سکتے با محاورہ آخر میں پڑھیں گے سلمان بھائی، با محاورہ. با محاورہ سر ابھی میرے خیال میں رہنے دیں، ٹائم شارٹ ہے کیونکہ باتیں ساری کافی ساری کلیئر ہو چکی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ ہم نے من پورا بقرہ میں بھی بہت پڑھا ہوئے ہیں، بہت سارے واقعات جو ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا
الجلا بچڑے کو یعنی معبود سایانا سایانا لہم قریب پہنچے گا انہیں غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے وذلت اور رسوائی فی الحیاتی زندگی میں دنیا کی وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین جھوٹ باندھنے والوں کو والذین اور وہ لوگ عملو جنہوں نے عمل کیے السیئاتی برے ثم پھر تابو توبہ کر لی من بعد اس کے وآمنو اور وہ ایمان لے آئے انا بے شک ربا کا رب آپ کا من بعد اس کے لغفور البتہ بہت بخشنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے ولما اور جب سکتا تھم گیا یا یہ ساکن سے نکلا ہے لفظ تھم گیا ان موسیٰ سے الغضب غضب آخذہ اس نے لے لی الواح تختیاں وفی نسخاتها اور ان کی تحریر میں ہدن ہدایت و رحمتن اور رحمت تھی للذین ان لوگوں کے لیے ہم وہ جو لربہم اپنے رب سے یرہبون وہ ڈرتے تھے واختارا اور منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلاً آدمی لمیقاتنا اور ہمارے مقررہ وقت کے لیے فلما پھر جب اخذتہم پکڑ لیا انہیں الرجفۃ زلزلے نے کالا اس نے کہا ربی اے میرے رب لو اگر شیتا چاہتا تو اہلکتاہم ہلاک کر دیتا تو انہیں من قبل اس سے پہلے وإیا اور مجھے بھی توہلیکنا کیا تو ہلاک کرتا ہمیں کیا تو نہ آخری جو ہے یہ ہمیں کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بما بوجہ اس کے جو فعالا کیا السفہاء کچھ نادانوں نے منا ہم میں سے ان نہیں ہے یا یہ الا مگر فتناتوں کا آزمائش تیری تو دلو تو گمراہ کرتا ہے بہا اس ساتھ اس کے من جسے تشاء تو چاہتا ہے وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے من جسے تشاء تو چاہتا ہے انتا تو ہی ولینا دوست ہے ہمارا دوست کا مطلب کارساز ہے ہمارا پھر پس بخش دے لنا ہمیں ورحمنا اور رحم فرما ہم پر وانتا اور تو خیرو بہتر ہے الغافرین سب بخشنے والوں میں سے وقتب اور لکھ دے لنا ہمارے لیے فی ہذہ دنیا اس دنیا میں حسناتن بھلائی وفی آخراتی اور آخرت میں انا بے شک ہم خودنا رجوع کیا ہم نے الیک تیری طرف کالا فرمایا عذابی عذاب میرا اصیبو میں پہنچاتا ہوں یا میں دیتا ہوں بھی اس کو من جسے آشاء میں چاہتا ہوں اور رحمتی اور رحمت میری واسعت چھائی ہوئی ہے کلا ہر شیئی چیز پر فساکتبوہا میں ضرور لکھ دوں گا اسے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون ڈرتے ہیں ویؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ والذین اور وہ جو ہم وہ بآیاتنا ہماری آیات پر یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں الذین وہ لوگ جو یتبعون پیروی کریں گے رسول اس رسول کی نبی کی الامیہ جو امی ہے الذی وہ جو یجدونہ نہ ہو وہ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا ہم اپنے پاس فی تورات میں والانجیلی اور انجیل میں یا مرہم وہ حکم دیتا ہے انہیں بالمعروفی نیکی کا وینہاہم اور وہ روکتا ہے انہیں عادل منکر یعنی برائی سے ویحل اور وہ حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں ویحرم اور وہ حرام کرتا ہے
अलैहिम इन पर अल-खबाइसा नापाक चीज़ें वयदउ वो उतारता है अनहुम इनसे इसराहुम बोझ इनके वल अगलाला और वो तौक अल्लती वो जो कानत थे वो अलैहिम इन पर फल्लजीना फापस अल्लजीना वो जो आमनु ईमान लाए बिही इस पर व अज़्ज़रूहु और उन्होंने कुव्वत दी इसे वनासरूहु और उन्होंने मदद की इसकी वत्तबउ और उन्होंने पैरवी की अन्नूरा इस नूर की लजी वो जो उनजिला नाजिल किया गया मा आहू साथ इसके उलाइका यही लोग हैं हम वो अल मुफलिहून जो फलाह पाने वाले हैं कुल माशाल्लाह, कह जज़ाकल्लाह दी आंटी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अल्लाह आपको हिम्मत और सेहत दे। जज़ाकल्लाह। जी, सिस्टर अजीज़ आप आगे पढ़ना शुरू कीजिएगा। और मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आप में से, इस वक्त यूके से मेरे पास मैसेज आया था सिस्टर नैयर का, वो सबक सुनाना चाहती हैं। तो सिस्टर नैयर आप क्लास में मौजूद हैं इस वक्त? क्योंकि नाम तो मुझे नहीं शो हो रहा, बट किसी और नाम से हो सकता है कि वो मौजूद हो। तो वो कह रही थी कि मैंने सबक सुनाना चाहती हूँ। तो एनीवे अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा आप माइक खोल के। और दूसरा मैंने आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करनी होगी कि मैं ये जो उम्मी वाली और जो मेरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदीम सहीफ़ों में इनकी वीडियोस जो हैं मैं आपके ग्रुप्स में डाल दूंगा। और आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपने इन वीडियोस को देख के इनके पॉइंट्स अपने पास लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे और आपने फिर वो पॉइंट्स जो हैं जो आपने लिखे होंगे वो आपने अपने शेयर करेंगे आप लोग, ताकि एक तो ये होगा इससे हम लोगों की सबकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें जो हमारा एक फिजिकल इंटरेक्शन मेथड है उसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे माइंड में रहेंगी। वो कौन कौन सी किताबों में क्या बात लिखी हुई, तो वो पूरी वीडियोस जो हैं वो दोनों सुनकर फिर हम उस पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है जी। जी सिस्टर अजीज़ आगे पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए या अय्युहन नासु ए लोगो इन्नी बेशक मैं रसूलुल्लाहि अल्लाह का रसूल हूँ इलैकुम तुम्हारी तरफ जमीअन यानी तुम सब की तरफ निलजी वो जिसके लिए वो लहू उसी के लिए है मुल्क समावाती बादशाहत आसमानों की वल अर्ज़ा और ज़मीन की ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला हुआ मगर वही युहयी वो जिंदा करता है वयुमीतु और मौत देता है या मारता है फ़आमिनु बस ईमान लाओ बिल्लाहि अल्लाह पर व रसूलिही और उसके रसूल पर नबीजिल उम्मी ही नबी उम्मी पर लिल्लज़ी उम्मी लज़ी जो के जी अल्लज़ी अल्लज़ी जो के युमिनु ईमान लाया बिल्लाहि अल्लाह पर व कालिमाती ही और उसके कलमे पर या उसकी बात पर वत्तबिऊहु और इत्तबा किया उसका लअल्लहुम ताकि तुम तातदून हिदायत पा जाओ। यानी जो ईमान लाएगा अल्लाह पर उसके रसूल पर और अल्लाह की बात पर यानी ईमान लाओ और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। व मिन कौमी मूसा व मिन और से कौमी कौम मूसा अलैहिस्सलाम उम्मतन एक गिरोह यादूना जो हिदायत देते हैं बिलहक की हक की व बिही यादिलून और इसी के साथ अदल करते हैं। वक़त्तअनाहुम और हमने जुदा जुदा कर दिया उनको यानी बांट दिया उनको असनत अशरा 12 असबातन कबीले उममा यानी उममा अक़वाम ग्रोह उम्मत से ना, जैसे उम्मत उम्मत होती है ना, उम्मत ग्रोह को कहा जाता है, ग्रोह ग्रोह। ग्रुप व औहैना और हमने वही की इला मूसा की तरफ इस्तस्काहु जब पानी मांगा उससे कौमुहु उनसे उनकी कौम ने अनिजरी के आप मारे बिअसा का अपनी छड़ी को अलहजरा पत्थर पर फम बजसत पस फूट पड़े मिनहु उसमें से असनत अशरा 12 ऐनन चश्मे कद अलिमा तहकीक जान लिया कुल्लू उनासिन तमाम लोगों ने मशरबहुम अपने घाट को वज़ल्ललना और हमने साया किया अलैहिम उन पर गमामा बादल का व अंजलना और हमने नाजिल किया अलैहिम उन पर अलमन्ना व सलवा मन और सलवा कुलू खाओ मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से मा रज़क़ना तुम जो हमने रिस्क दी तुमको वमा ज़लमूना और वमा और नहीं ज़लमूना जुल्म किया उन्होंने हम पर वलाकिन कानू लेकिन वो थे अनफुसहुम यज़लिमून अपने आप पर जुल्म करते। व इज़ा की ललहु और जब कहा गया उनसे अस्कुनु रहो हाजिल करियती इस बस्ती में करियता इस बस्ती में वकुलू और खाओ मिनहा इसमें से हैसु ही तुम जहाँ से तुम चाहो वकुलू और कहो हित्ततुन माफ कर दे हमें वदखुलू और दाखिल हो जाओ अलबाबा दरवाजे से सुजदन सजदा करते हुए
नगफिरु हम माफ कर देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, खतीआतिकुम तुम्हारी खताएं, सनजीदु अन करीब हम ज्यादा देंगे, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को या नेकी करने वालों सर को। ये बताएंगे, तो मैंने बदल हिब्बत उनका लुग़वी मतलब कुछ बताया था। वैसे तो आपने सही बताया कि माफ़ करना है, बख्शना, लेकिन मैंने एक लुग़वी मतलब बताया था, वो याद है आपको? नहीं सर, झाड़ जी, उसका झाड़ देना मतलब झाड़ देना। कर देना। झाड़ बिल्कुल, देना। जी हाँ, ठीक झाड़ है। देना, बिल्कुल सही। अच्छा, फबदल लजीना, बस बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने ज़लमु जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, कौलुन बात को, गैरा दूसरी से, अल्लजी जो के कीला लहुम कही गई उनसे, फअरसलना पस हमने भेजा, अलैहिम उन पर, रिजन रिजन ये क्या था, रिजन अजाब, मिनस समाई आसमान में से, बिमा इस वजह से, कानू यजलिमून थे वो जुल्म करते। चलिए बस माशाल्लाह, अल जज़ाकल्लाह, अच्छा पढ़ा है आपने। और यहाँ थैंक पे यू सर। हमारा ये सबक कंप्लीट हो गया। अब सिस्टर इफ़त आप शुरू से पढ़ लें, और ये हम लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने सबक में शामिल होना है तो वो हैंड रेज़ कर लें या मुझे बता दें, तो हम उनसे भी कुछ पार्ट सुन लेंगे। जी सिस्टर इफ़त पढ़िएगा शुरू से। अस्सलाम वालेकुम, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग, अत्तखज़ू जिन्होंने बना लिया, अत्तखज़ू बना लिया, अल इज्ल माबूद ना बिछड़ा, अल इज्ल तो बिछड़ा, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने अ, बनाया माबूद, अत्तखज़ू माबूद बनाया, अल इज्ल बिछड़े को, सयनालहुम अन तो यहाँ पे करीब, ज़हन में रखिएगा, माबूद का वर्ड मौजूद नहीं है, ये वैसे मुहावरे में डाल रहे हैं इज्ल क्योंकि उन्होंने माबूद बनाया था। तो इन्नल लज़ीना अत्तखज़ू, इत्तख़ज़ुल इजला, कि उन्होंने बछड़े को, मैं बता सिर्फ ये रहा हूँ कि माबूद का वर्ड मौजूद नहीं है, हाँ जी, लेकिन लेकिन उस मुहावरा है, वो आ जाएगा। जी ताखजू मान लिया बिछड़े को। जी सही, आपने सही बताया। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि माबूद जो अच्छा है वो मुहावरा में हम अपने पास से लगाएंगे। अच्छा, सैयद आलहुम अनकरीब, वैसे हम वो बिछड़ा और गदबुन। बछड़ा दो डिफरेंट लफ्ज हैं, लेकिन देखें हम समझ रहे हैं कि आप गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन में इसमें हमारी क्योंकि फर्क आ जाता है। तो आप वैसे तो बछड़ा लफ्ज है, लेकिन अल्लाह ताला इस पे कोई गुनाह नहीं देगा आपके ऊपर। अगर आपने बिछड़ा बोल दिया है तो आप पे नौज़ुबिल्लाह कोई अजाब नहीं आएगा। इंशाल्लाह आप नेकोकार में ही होंगे। नहीं, वो तो खैर उर्दू में उन्होंने बिछड़ा या बछड़ा बछड़ा, हम उर्दू में तो हम हाँ, समझ मैं ही तो नहीं जाएंगे। बता रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन अगर गलती से अगर हो जाती है ना गलती, तो अल्लाह ताला उस पर अजाब नहीं देगा नौज़ुबिल्लाह। तो ये बड़ी सख्त बात हो जाती है कि किसी के ऊपर हम इस तरह से बात कह दें। तो इंसान से जो अक्सर ये चीज़ों पे हम, ये जो बड़ी सतही सी चीज़ होती है, असल में हमने बहुत चीज़ें जो अपने गले में तोक डाल रखे हैं ना, उससे हम आज़ाद नहीं होना चाहते। अगर हम सिर्फ तर्जुमा भी, कोई लोग अगर अभी अरबी नहीं पढ़ सकते और सिर्फ तर्जुमा पढ़ के अपने आप को सीधा कर लेते हैं और नेक अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देगा। बिल्कुल। जी प्लीज पढ़िएगा। सैय नालहुम, सैय अनकरीब, नालहुम पहुंचाए पहुंचेगा, हम उनको गदबुन गजब, मिर रब्बिहिम, हिम उनके उनके रब की बिन तरफ से, वजिल्लतुन और जिल्लत, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में, हयात दुनिया हयात जिंदगी दुनिया दुनियावी जिंदगी, वा और कज़ाले का इसी तरह, नजजी हम पकड़ते हैं, नजजिल मुफ्तरीन जजा जगह देते से है, हैं, जगह दे, नज्जी का नजजिल मतलब जगह देना। जजा जजा हम सजा देते देते हैं, हैं या जगह देते हैं। अल मुफ्तरीन बहतान बांधने वालों को, वल्लजीना वाओ और अल्लजीना वो लोग, जो आमिल सय्यात जिन्होंने बुरे अमल किए, सुम्मा फिर ताबू तौबा कर ली, मिम बादेहा मिम फिर बादेहा उसके बाद, व आमनु और ईमान लाए, इन्ना बेशक रब्बा का, तो बेशक रब्बा का तेरा रब, मिम बादेहा इसके बाद, बेशक तेरा रब बेशक तेरा रब उसके बाद, ला गफूर बादेहा ला गफूर बहुत बख्शने वाला, और रहीम और रहम करने वाला है। वलम्मा और जब, साकता ठंडा हुआ, या सकत सुकूत सकत ठहरा या ठंडा हुआ, अन का मूसा मूसा का, अल गदब गुस्सा या गजब, अखजा उठाई, अल 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 अलवाह तख्तियां, वा और फी जो नुस्खतहा लिखा था उसमें, हुदन हदायत, वाव और रहमतुन रहमत, लिल्लजीना उन लोगों के लिए, हुम जो ले रब्बिहिम हिम अपने रब से, यरगबून डरते हैं, वख्तारा और चुने, मूसा मूसा ने, कौमहू अपनी कौम से, सबईना 70 रजुला बंदे, ले मिकातेना
हमारी मुकर्रर मुद्दत पर या मिकात जगह पर। फलम्मा फिर जो अखज़त रजफा फिर जो अखज़त हम हमने पकड़ा उन्हें अर्रजफा जल्जले से। काला कहा रब्बे ए मेरे रब, लो अगर शेता तू चाहता अहलकता हमें हिलाक करना, मिन इससे कबल पहले, व इयाया और मुझे, आ क्या तो हलिकुना क्या तू हिला ना हमें, आ क्या तो हलिकुना क्या तू हिलाक करता, बिमा इस वजह से, फाला किया जो सुफहाओ बेवकूफ लोगों ने, मिन्ना हम में से, इन बेशक इन हिया इनका यही मतलब नहीं होगा। हाँ जी, इन यही हिया इल्ला फितनातुक नहीं है, यहाँ इनका मतलब नहीं होगा, नहीं है मगर तेरी ये आजमाइश, फितनातुक इन है नहीं, हिया है, इल्ला मगर तेरी, फितनातुक आजमाइश, तो दिल्लो तू गुमराह करता है, बिहा इसके जरिए, मन तशाओ जिसे चाहता है, और वताहदी और हदायत देता है, मन तशाओ जिसे चाहता है, अंता लियोना हमारा कारसाज है, फिर लना बस हमें बख्श दे, वर हमना और रहम कर, व अंता और तू बेहतरीन है, खैरुल गाफिरीन माफ करने वालों में से, तू सबसे बेहतरीन है माफ करने वालों में। ठीक है, खैरुल जी जी गाफिरीन सही है। जी जी सही है। अच्छा आगे। जी, आगे कर दें सर। सरफराज भी कर्सर आगे कर दें। सरफराज गाफिरीन भी आप मौजूद हैं? हाँ जी, वक्त और लिख दूंगा नहीं, अच्छा वक्त और लिख दूंगा, लना उनके लिए, फी से हाजिह दुनिया उनके लिए ये ये उनके लिए दुनिया, नहीं, हमारे लिए, लना हमारे लिए। और लिख दे लना हमारे लिए ये दुनिया, ये दुनिया में हसनतन भलाई, वफिल आखिरते और आखिरत में, इन्ना बेशक हुदना अलैक बेशक हमने हुदना तेरी तरफ अलैक रुजू किया, काला फरमाया अजाबी अजाब है मेरा, उसीबो पहुंचाता हूँ, भी उसको मन जिसको अशाऊ मैं चाहता हूँ, व रहमती और मेरी रहमत, वसियत घेरे हुए है, कुल्ला हर शैइन हर एक शय को, फसा अन करीब अक्तुबहा मैं लिख दूंगा, लिल्लजीना उन लोगों के लिए, यत्तकून जो डरते हैं या तकवा अख्तियार करते हैं या परहेजगारी, वाह योतून और अदा योतून ज़कात ज़कात अदा करते हैं, योतूना अदा करते हैं, वल्लज वाव और अल्लजीना वो लोग हुम और जो बेआयातिना हमारी आयात पर योमिनू ईमान रखते हैं, अल्लजीना वो लोग यत्ताबिऊना न रसूला जिन्होंने पैरवी की रसूल की, अन्नबील उम्मी रसूल के नबी उम्मी की, अल्लजी जो यजिदूनहु वो पाते हैं उसमें, मकतूबन जो लिखा हुआ, इंदहुम अपने पास, फी से तौरात और इंजील में, या मरकुम हुक्म देता है वो उन्हें बिल मारूफ नेकी का, वयनहाहुम और मना करता है उन्हें अनिल मुनकर बुराई से, वयहिल्लु और हलाल करता है लहुम तय्यबात उनके लिए पाकीज़ा चीजें, तय्यबात पाकीज़ा चीजें, लहुम उनके लिए, वयुहर्रिमु और हराम करता है, अलैहिम उन पर, लहुम उनके लिए और अलैहिम उन पर अलैहिमुल खबाइस नापाक चीजें, वयदउ और अनहुम वयदउ अनहुम इस और दूर कर देता है उन पर, इसरहुम हम उनके बोझ, वल अगलाल और तोक अल्लती जो कानत थे अलैहिम उन पर,
فالذین پھر الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وہی اس پر وعزروہ اور حمایت کی ونصروہ اور مدد کی واتبعوا النور اور پیروی کی نور کی یا قرآن نور کی الذی جو انزلہ اتارا گیا معہو اس کے ساتھ اولئک یہی ہیں هم المفلحون یہی ہیں جو فلاح پاتے ہیں. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا جی. سسٹر رخسانہ پڑھیے گا آگے، مائک اوپن کر لیں جی. سسٹر رخسانہ طارق مائک اوپن کر لیں پلیز. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، علیکم جمیع سب کی طرف، الذی جو لہو اسی کے لیے ملک السماوات بادشاہت آسمان کی والارض اور زمین کی، لا الہ الا معبود سوائے اس کے ہوا وہی جو کہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو اور وہ موت دیتا ہے. فآمنوا بس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، و رسول ہی اور اس کے نبی رسول پر، النبی الامی جو نبی امی ہے، اللہ زی جو یؤمنو وہ ایمان لایا باللہ اللہ پر، و کلماتہ اور اس کے کلام پر، و تابعوہ اور اتباع کرو اس کی، لعلکم تاکہ شاید تم تدون ہدایت پاؤ. ومن قومی اور من قوم موسیٰ اور قوم موسیٰ میں سے امتوں یادونا ایک امت یادونا وہ ہدایت دیتے بالحق کے حق کے ساتھ، بھی ہی اور اس کے ساتھ، وقطعناہم اور ہم نے الگ الگ کر دیا، اسنتا عشرہ 12 اسباطن قبیلے، امامن گروہ، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، اذ استسقاہ قومہ اس جب مانگا پانی، ضرب بھی اسکل لاٹھی کے ساتھ، فم بجست پھر پھوٹ پڑے چشمے، قد علما یقیناً جان لیا، کلو اناسن ہر شخص نے، مشربہم اپنے پینے کے کھاد کو یا پی کی جگہ کو، وزللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمامہ کا پر، المنا والسلوى منا، کلو کھاؤ یہ آواز تھوڑی کٹ گئی تھی آپ کی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا علیہم ان پر، آواز کٹ گئی تھی آپ کی جی. بولیے گا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیہم ان پر، المنا والسلوى من و سلوى، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناہم جو ہم نے رزق دیا تمہیں، وما اور نہیں ظلم کیا اور لیکن کانوا تھے، انفسہم یظلمون وہ ظلم کرنے والے. وَإِذْ قَالَ اور کہا گیا، لہم ان سے، اسکنوا اس بستی میں، وکلوا اور کھاؤ، منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وادخلوا اور داخل ہو، وَقُولُوا وکلوا اور حِطَّةٌ کھاؤ، معافی مانگتے مغفرت مانگتے ہوئے، وادخلوا یا جھاڑ دے ہم سے، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدین سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے، خطیاتکم تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین ان قریب ہم نیکوکاروں کو زیادہ عطا کریں گے. فبدل الذین پھر بدل دیا الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیر الذی دوسری بات سے جو قیلا کہا گئی، لہم ان کو، فارسلنا پھر ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، آسمان سے، بما سبب کانوا تھے وہ، یظلمون ظلم کرنے والے. صدق جی. اللہ رجزن العظیم. آپ نے کیا مطلب بتایا؟ رجزن عذاب. عذاب. ٹھیک ہے، آواز کٹ گئی تھی. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. آج تھوڑا سا اصل میں آپ لوگوں نے جوائن بھی لیٹ کیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا. تو اینی وے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو 2 ویڈیوز میں گروپ میں ڈالوں گا، ایک امی والی اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدیم صحیفوں میں، تو ان دونوں کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری نیکسٹ کلاس میں ہم نے ٹیسٹ لینا ہے. تو ان کو آپ نے بار بار لے کے اپنے پاس نوٹس جو ہیں وہ رکھنے ہیں، اس پہ پھر ہم انشاءاللہ ڈسکشن جو ہے کریں گے، اور بھرپور جو ہے، کیونکہ یہ تمام کانسیپٹس جو ہیں آپ لوگوں کی نالج کے لیے بہت ضروری ہیں، اور دین کے کام میں آگے ڈیفینیٹلی اس کا ہمیں بہت، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے پاس ثبوت ہیں، تمام دنیا میں جتنے بھی الہامی اور قدیم صحائف ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہیں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے. تو آلریڈی کوئی اور بات اگر آپ نے ڈسکشن کرنے کے اوپر میں یہ فیڈ بیک دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین آ جاتا ہے نا، تو دوسرا بندہ جو ہے نا، خاص طور پہ اگر آپ کا ایک کوئی عقیدہ یا آپ کسی مذہب پہ ہوتے ہیں،
تو دوسرے کے لیے آپ کے دل میں بڑی مطلب آپ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ برتر ہوں. تو یہ جو ہے نا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی آدمی اگر کوئی فیڈ بیک دیتا ہے نا، تو کبھی بھی کوئی فیڈ بیک دینا ہمیشہ اس کو تھینکس کرنا چاہیے، بھلے وہ فیڈ بیک آپ کے فیڈ بیک سے ڈفرینس کیوں نہ ہو. کیونکہ وہ اگر آپ ہے نا ڈفرینس اوپینین نہیں کریں گے تو لرننگ آپ کی نہیں ہوگی. کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ جب آپ لرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو کہ کچھ اپنا اوپینین ڈفرینٹ لے کے آئیں، تاکہ اس پہ ہم ڈسکشن کر سکیں، تو اس سے ہماری لرننگ ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ جو فرقہ ایسا ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ جس فرقے میں جو گلے میں پھندا ہمارے پڑ گیا ہے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم اس کی تعویل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دوسرے کے لیے پھر ہمارے دل میں جو ہے نا جذبات اس کے بڑے خراب ہوتے ہیں. تو یہ میرا تھوڑا سا فیڈ بیک تھا. سوری میں نے تھوڑا ٹائم لے لیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آج سے بہت عرصے پہلے کی بات ہے، اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 25 سال پہلے، شاید 20 22 سال پہلے کی بات ہے. میرے ایک دوست تھے، تو انہوں نے سے میری ڈیبیٹ ہوئی، اور ڈیبیٹ پہ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا نہیں یار، ہم مسلمان ہیں، اور ہم جو ہے وہ تقلید کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ تقلید کے بغیر جو ہے کوئی مسلمان جو ہے وہ رہ نہیں سکتا، یعنی کہ آپ کو مقلد ہونا ضروری ہے کسی ایک مکتب فکر کا. تو خیر میں نے ان کی بات پہ کافی ہماری ڈسکشن ہوئی، بڑے محبت والے میرے دوست تھے، بہت اچھے تھے. انہوں نے محبت میں مجھے مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب جو ہے وہ تحفے میں دی، جس کا نام تھا کہ تقلید کیوں لازم. تو میں نے خیر وہ تحفہ قبول کیا. اچھا، میں نے اس کتاب کو الحمدللہ پورا پڑھا، اور میں نے ہائی لائٹر لے کر ایک ایک پوائنٹ جو ہے نا میں نے اس کو ہائی لائٹ کرتا گیا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے کانسیپٹس آل کلیئر ہو گئے. کہ انہوں نے تو مجھے دی تھی کہ میں تقلید کا قائل ہو جاؤں، لیکن ان کے ان پوائنٹس اور باتوں کے بعد گو کہ ان کا مقصد جو تھا اور جو ہیڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ تقلید لازمی کیوں ہے. اور اس کا نٹ شل صرف یہی تھا کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو لوگ جو بالکل ہی مقصد دین سے مطلب جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جنہوں نے دین پر کوئی محنت نہیں کی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک کو اگر فالو کر لیں تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو بڑے بڑے عالم اور ایک پورے کے پورے جو علماء ہیں وہ جو ہے وہ تقلید کر رہے ہیں نا، یعنی کہ علماء کو کم از کم جو ہے وہ تقلید سے ہٹ کر ان کو تمام مکاتب فکر کی رائے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایون اب جیسے کتنی ڈیبیٹس ہیں، طلاق کے کانسیپٹس ہیں، تراویحوں کے کانسیپٹس ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہماری امت میں اس وقت، رفع یدین کے حوالے سے کانسیپٹس ہیں، نماز کے ٹائمنگز کے حوالے سے کانسیپٹس ہیں. یعنی کہ ہم نے ان میں جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ لوگ جو ہے ایون آپ دیکھیں کہ ایک مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، باہر اپنے مکتب فکر کا نام لکھتے ہیں، اور دوسرا اس میں نماز نہیں پڑھتا. اہل حدیث میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے کہ جی وہ تو جناب تراویحیں ایسے وہ وطر ایسے پڑھتے ہیں، اور حنفی جو ہے وہ ایسے وطر پڑھتے ہیں. جبکہ آپ اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کریں. ایون ہماری مساجد میں انفارچونیٹلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی حضور پاک کی سنتیں ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں. تو خیر یہ چیز ہم نے جو آج کے سبق سے سیکھی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی نالج میں کوئی اضافہ کریں اور اصل دین تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور اگر ایک چیز یہ ہے کہ حضور پاک نے اگر کہیں پر کوئی چیز ہمیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایون وطر پڑھنے کے ہمارے پاس اگر 3 طریقے موجود ہیں تو ہمیں تینوں طریقوں سے پڑھ لینی چاہیے کبھی نہ کبھی، تاکہ ساری سنتیں جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقے ہیں وہ سارے ہم ان کے جو ہے وہ فالو کریں، اور ہمیں اس کا بھی ثواب ملے. جی سلمان بھائی، ایگزیکٹلی سیم میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور مجھے بھی میرے دوست نے وہی کتاب دی تھی، اور میں نے وہ کتاب پڑھنے کے بعد میں اور پکا ہو گیا کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. صحیح بات ہے جی، بالکل. دیکھیں آپ نے تو جو آپ نے دو کہا ہے نا کہ ایک امی والی ہے ویڈیو، اور دوسری کون سی بتائی آپ نے؟ جی دوسری میں نے بتائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدیم صحیفوں میں، وہ میں ابھی گروپ میں ڈالوں گا انشاءاللہ نکال کے. ٹھیک ہے، آج ابھی اگر رات کو لیٹ ہو گیا تو پھر میں کل ڈال دوں گا. چلے کوئی بات نہیں، کل ڈال دیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ، بہت مہربانی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو آنٹی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، آپ نے پورا لیکچر ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ سنا، اور کافی ٹائم ہو گیا. میرا خیال تھا آپ کلاس کو لیو کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی. آپ کو خوشی ہوگی کہ جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے، جب میں شروع کر دیتی ہوں نا کلاس یا اپنے یہاں پہ گھر میں قرآن شریف شروع کرتی ہوں تو میری طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت ہے. نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سکون عطا فرماتے ہیں. اوکے سر، ٹائم لمبا ہو گیا، زیادہ ہو گیا. وعلیکم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.